السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سنی آفیشیل رضوی ورلڈ۔ میں ہوں دلبر حسین رضوی۔ علامہ ابن تیمیہ سلفی کا موقف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ مچھر کی پیٹھ پر بھی ٹھہر سکتا ہے اور اس پر اپنی قدرت اور لطف ربوبیت سے بلند و رفیع ہو سکتا ہے، تو عرش عظیم جو ساتوں زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑا ہے، تو اس پر اللہ ٹھہر کیوں نہیں سکتا؟ بڑی بڑی ہانکنے والو، تم اس کا انکار کرتے ہو کہ اللہ کا عرش اس کے ٹھہرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اور اسلاف کا عقیدہ کیا ہے، ذرا دیکھیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، لیکن وہ عرش کا محتاج نہیں ہے اور نہ وہ عرش پر ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت امام ابو بکر الباقلائی وفات 403 ہجری فرماتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرار ٹھہرنے کی جگہ یا مکان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی موجود تھا جب مکان نہیں تھا۔ پھر اللہ نے مکان کو پیدا کیا تو وہ اس جیسا تھا، یعنی جیسا بلا مکان و مکین تھا ویسا اب بھی ہے۔ شیخ ابو اسحاق شیرازی وفات 476 ہجری لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا استوا استقرار ٹھہرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی موجود تھا جب مکان نہیں تھا، پھر جب اللہ نے مکان کو پیدا کیا تو وہ جیسا تھا، یعنی بلا مکان اب بھی ویسا ہی ہے۔ نوٹ جان بوجھ کر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ فرقہ سلفیہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی بڑی گستاخی، اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فرقہ سلفیہ نے اس عقیدے یعنی اللہ تعالیٰ جیسا تھا ویسا اب بھی ہے کو استقرار کا انکار کہا۔ سلفیوں کے اکابر صالح الامثین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا مکان کو پیدا کرنے سے پہلے تھا اب بھی ویسا ہے، اس کا مقصد استوا کا انکار ہے۔ شرح عقیدہ وسطیہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات زمان و مکان سے پاک ہے، وہی ہے جو زمان و مکان ہر چیز کا خالق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی زمان، نہ کسی مکان، نہ کسی شے کا محتاج۔ لہذا وہابیوں کا یہ عقیدہ، سلفیوں کا یہ عقیدہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مکان کا محتاج بناتا ہے، جو کہ باطل ہے۔